اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ ناس اور انشاءاللہ اس کے قواعد بھی دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون سے قواعد ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آج کی ہماری سورہ، اب میں نے یہاں پہ لکھ لی ہے، سورہ کو لکھ دیا ہے تاکہ اب ہم اس کے قواعد کو اچھے سے دیکھیں اور پڑھیں۔ صحیح ہے؟ اچھا جی، قاف لام پیش قل، قاف کو پر پڑھیں گے، پر پڑھا جائے گا۔ قاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے تو ساکن، یہ ہے ساکن، ساکن۔ اب قاف لام اس کو کیا چاہیے؟ ساکن کو چاہیے کسی اور حروف کا ساتھ، تو یہ قاف اس کا ساتھ دے گا تو یہ بن جائے گا قل، قاف لام پیش قل۔ اعوذ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساؤنڈ کیسی آئے گی، کی جو ہماری آواز آئے گی وہ ہے آئے گی اے والی، اے والی ٹھیک ہے نا۔ او، عین واؤ پیش او، عین اور واؤ کو ملانا ہے تو بن جائے گا او۔ عین واؤ، عین کی آواز کو واضح کرنا ہے اور واؤ کو اس کے ساتھ ملانا ہے تو بن جائے گا عین واؤ پیش او۔ لیکن یہاں پہ ہماری بن رہی ہے، کیا بن رہی ہے؟ مد اصلی۔ مد اصلی کون سی؟ واؤ سے پہلے پیش، واؤ سے پہلے پیش، ٹھیک ہے نا۔ واؤ سے پہلے پیش ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ مد اصلی، واؤ مدہ، اس کو واؤ مدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مد اصلی یا واؤ مدہ جو بھی آپ بولیں۔ اعوذ، ذال کے اوپر پیش تو ایک حرکت، جیسے ہوتا ہے ذو، اعوذ، بس ذو نہیں، ایک حرکت اعوذ۔ بی ربی، با کے نیچے زیر، ای ساؤنڈ، بی، ای ساؤنڈ، ساؤنڈ کیسی ہوگی؟ ای، ای ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ ربی، را با زبر رب، با زیر بی۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس حرف کتنے ہیں؟ اب ہم اس کو ذرا لکھیں گے، را، با اور با، رب بی، ایسے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ملانے کے لیے با کے اوپر مشدد، با کو دونوں کو ملا کر مشدد لگا کر ایک ہی با دکھایا گیا، کیونکہ رب بی ایسے کر کے پھر اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ را کو پر کرنا ہے، رب بی، با کو باریک کرنا ہے لیکن را کو پر کرنا ہے، را پر پڑھیں گے، پر، ٹھیک ہے۔ اور رب الناس، بن، اب نون کو کنیکٹ کر دیں گے با کے ساتھ اور یہ الف بھی لام بھی کٹ جائے گا، یعنی اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لکھے ہوئے تو ہیں، لکھنے پڑھتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، کیونکہ یہ جب بھی آگے مشدد ہوتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے، اپنی طرف لفظ کو کھینچتا ہے، اس کو ساتھ چاہیے ہوتا ہے، تو اس کو ساتھ چاہیے کس کا؟ با کا، نون اور با مل کر آپس میں بنا دیں گے بن، بن، بن ناس، ایسے کر کے یہ حرف بن جائے گا، صحیح ہے نا۔ حرف نہیں، سوری، لفظ بن جائے گا، تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بن، با نون زیر بن، پہلے بنے گا ایسے، اس میں بھی نون دو ہیں، پھر نا، نون والی زبان نا، بن نا، سین زیر سی، بن ناسی، اصل میں ورڈ یہ ہے، بن پھر نا سی، بن ناسی، نون والی زبان نا، الف مدہ بھی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نکالیں گے الف مدہ، یہ الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ مد اصلی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے،
کھینچ کر پڑھنا ہے. یہ میں لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اپنا اس طرح ہی لکھ لو. اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. میں یہاں پہ خالی ایک لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے, اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. اب یہ آپ نے بنا دیا بن ناس, با نون زیر بن نون الف مد زبر نا سین زیر سی بن ناسی. اور مد آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آتی, یہ مد میں اس لیے بول رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ مد ہے. اب کیا کریں گے, بن ناس کو ہم یہاں پہ کریں گے مد عارض, مد عارض وقفی. وقفی وجہ سے آپ نے یہاں پہ مد بنائی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آگے دیکھیں ملک الناس, مالکی. میں اس کو آپ کو رکھ دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا. مالکی, میم زبر ما ایک حرکت, ما لی کی ایک, ما لام لی تو ای, ملی کی بھی ای, ساؤنڈ اس کا ای والا ہوگا, ای نہیں بولیں گے, کی لی. اب کن کن کاف نون زیر کن, کاف کو نون کے ساتھ ملانا ہے. اب کاف زیر نون کن, ٹھیک ہے. کن ہمیں کیسے پڑھنا ہے, کن. اب نا یہ الگ ہے, کن نا سین زیر سی, کن ناسی, ٹھیک ہے نا. اصل میں یہاں پہ اس طرح ہے, نون جہاں پہ بھی آپ کو مشدد نظر آئے گی اس کے اندر دو ہی حرف ہوں گے, ایک ساکن ہوگا ایک متحرکہ ہوگا. تو یہ بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے تاکہ آپ یہ یاد کر لو, ٹھیک ہے نا. اب یہ بھی ہمارا الف مدہ, الف مدہ, اور اس کو ہم ساکن کریں گے تو مد عارض وقفی. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہی کہ ساؤنڈ کیسے نکالنے, مشکل نہیں ہے. ما لی کن, ما لی کن ناس, ایسے کر کے, ٹھیک ہے. اور آگے الہ الناس, ای الہ, ای والی آواز آئے گی, الہ لام کے اوپر کھڑی مد. یہ جو کھڑی مد ہے الف مدہ کے قائم مقام. ایک الف کے برابر اس کو بھی کھینچیں گے, الف کے برابر, ٹھیک ہے. اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا. یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام ہوتے ہیں, جیسے الف مدہ ہے, جیسے نا الہ, ایک ہی الف کے برابر اس کو بھی کھینچا جاتا ہے. ہن ناس, اب دوبارہ ہن, ہا کو نون کے ساتھ ملانا ہے, یہ الف اور لام کو نہیں پڑھنا. ہن ناس نون مد زبر نا, یہ الف مدہ, ٹھیک ہے نا. اب میں پورا نہیں لکھوں گی, مد اصلی, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مد عارض, عارض وقفی, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہمارا ہو گیا. من شرری, اب یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے آواز کا بدلاؤ. اب نون ساکن اس کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. نون کو شین کے ساتھ ملانے کے لیے ہم کریں گے اخفا. اخفا یعنی چھپانا, اخفا یعنی چھپانا, ٹھیک ہے نا. چھپانا یعنی کیا چھپانا, اس نون کی آواز کو چھپانا. یہ جو نون ہے نا, نون ساکن کی آواز کو چھپانا, ٹھیک ہے نا. ویسے یہ ہے من, اگر دیکھیں تو من نون کی آواز آ رہی ہے. اب ہم پڑھیں گے من تو آواز نہیں آئے گی. من شرری, میری بھی ویسے اخفا کی آواز اتنی اچھی نہیں ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھی آواز نکالیں. جو پراپر اخفا ہوتا ہے نا, کسی کا اچھا ہوتا ہے, کسی کا اتنا اچھا نہیں ہوتا, تو کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. من شرل, شر شین را, شر پھر ری, ٹھیک ہے. را دو بار, ایک بار ساکن ایک بار متحرکہ. ساکن یہ ہے, متحرکہ یعنی کوئی حرکت ہو. شین کو را کے ساتھ, شین را زبر شر, را زیر ری, شرری. اب آگے الوسواس بھی کھڑا ہے. اس کو نہیں پڑھیں گے ہم, الف کو کٹ کر دیں گے, یہ را کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے, شرل ایسے کر کے پڑھیں گے. پھر واو کو سین کے ساتھ, واو کو سین کے ساتھ پکڑیں گے, واو الف زبر وا. اب پھر واو الف زبر وا,
یہ الف مدہ ہے، الف مدہ، ٹھیک ہے نا، الف خالی اس سے پہلے زبر، الف مدہ مد اصلی، ٹھیک ہے. وسواسل، اب سین کو لام کے ساتھ دوبارہ ملا دیں گے، سین لام زیر سل، وسواسل. اب یہاں پہ کیا کیا، یہ جو ہے نا الف نے، یہ حمزہ ہے بلکہ، ٹھیک ہے نا، اس کو بولتے ہیں، اس کا نام ہے، اس کا نام کیا ہے، حمزہ وصلی. اس کا میں لکھ دیتی ہوں، حمزہ وصلی اس کو کہا جاتا ہے. یہ وصل یعنی یہ درمیان میں آئے گا تو نہیں پڑھا جائے گا، شروع میں آئے گا تو پڑھا جائے گا، یہ حمزہ وصلی ہے. اور سل لام اب یہاں پہ پڑھا جائے گا کیونکہ آگے خواہ حروف قمری ہوتا ہے، شمسی نہیں ہے، تو لام کا اظہار ہوگا. یہاں پہ لام کا کیا ہوگا، لام کا اظہار. کیوں؟ کیونکہ خواہ حروف قمری ہے. کبھی کبھی یہ سوال آتے ہیں، ویسے اتنا تنگ نہیں کرتے ہم لوگوں کو، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف قمری ہے، تبھی یہاں پہ لام کا اظہار ہوا ہے، ہم نے لام کو پڑھا ہے. اظہار یعنی ظاہر کرنا، تو لام کی آواز کو ظاہر کیا ہے. کیا ظاہر کیا، سل، لام کی آواز آ رہی ہے. خناس، خانون زبر خن، نون علی زبر نا، خناس سین زیر سی، خناسی. تو خناس میں آپ دیکھیں ہوگا الف مدہ، الف مدہ ہے، مد اصلی کہتے ہیں اس کو، اور مد عارض بھی ہوگی، مد عارض بھی ہے، ٹھیک ہے، تو مشکل نہیں ہے. الذی، اب دیکھیں یہ حمزہ وصلی، حمزہ وصلی. اب اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ شروع میں آیا ہے، یہ آ گیا شروع میں، ہم نے اس کے اوپر لگا دی زبر، ہم نے کر دیا الذی. ذالیہ زیزی یا مدہ ہے، یا مدہ مد اصلی، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے بڑھنا ہے. یو وسوسو، یو ایک حرکت یا کے اوپر پیش، تو بس یو، جیسے یو ہم پڑھتے ہیں نا، یو بس. وس، واو کو سین کے ساتھ ملانا ہے، اس کو پکڑنا ہے، جھٹکا نہیں دینا. وس ویسو، وس وی واو کے نیچے زیر تو ای والی آواز، وس ویسو، سین کے اوپر پیش تو سو، بس وس ویسو ایسے کر کے. فی، فایا زیر فی، یا مدہ اس کو کھینچنا ہے کیونکہ یہ یا مدہ بن رہی ہے، یہ ہے یا مدہ مد اصلی. اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میں کھینچنا نہیں لکھ رہی ہوں، خالی ایک الف کے برابر لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو سعودو، سعود پیش سو، دال پیش دو، دال پیش دو. اب دال کے ساتھ آ رہا ہے واو کنیکشن، تو سو اور دال واو پیش دو، سعودو ایسے، کیونکہ اس کو پھر کھینچنا ہے ایک الف کے برابر. یہ ہے واو مدہ، ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے، کھینچیں چننا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. سعودو، فی سعودو، سعود پیش سو، دال واو پیش دو، سعودو. رن، رن را کو نون کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے. اب یہاں پہ حمزہ وصلی بھی کٹ جائے گا، لام بھی کٹ جائے گا، اظہار نہیں ہوگا. یہاں پہ نون کھڑا ہے، نون مشدد، نون مشدد. اب کیا کر رہا ہے، را کو اپنے پاس بلا رہا ہے. اب اس نون کے بعد دو نون ہیں، ایک ساکن ایک متحرکہ، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ الف بھی کھڑا، تو یہ الف مدہ کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا. نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوگا، یہ سارے غنہ کے ہی ہیں. ناس، 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 یہ غنہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر غنہ کی صفت ہے، غنہ. نون مشدد تو غنہ، ٹھیک ہے. ہر جگہ جہاں پہ بھی قرآن پاک میں آپ کو نون مشدد ملے گا تو غنہ ضرور ہوگا. اور دیکھیں اب ہم نے کیا کیا، یہاں پہ یہ الف مدہ بن گیا، یہ والا الف مدہ، الف مدہ، اور را کو نون کے ساتھ آپ نے ملا دیا. رن، را نون زیر رن، نون الف نا، رنا سین زیر سی، رناسی. تو وقفاً رناس تو مد عارض، عارض وقفی، ٹھیک ہے. یہ ہر جگہ بنتی ہے. من الجنتی، من، اب یہاں پہ تھا من الجنتی، کیسے پڑھتے،
اس کے اوپر جو زبر ہے نا یہ والی، یہ لگائی گئی ہے، تھی نہیں. منل، یہ اس کا بھی قاعدے کا نام ہے. اس قاعدے کا نام ہے ہمارا اجتماع ساکنین، اجتماعی ساکنین علی غیری، یہ ہے غیر، غیری حدی ہی، اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہی. یہ جو ہمارا قاعدہ ہے نا یہ ہے زبر کا قاعدہ، یعنی فتحہ. عربی میں زبر کو کہتے ہیں فتحہ، فتحہ کا قاعدہ. ٹھیک ہے، فتح کا قاعدہ عربی میں. من الجن، جن، جیم کو نون کے ساتھ ملانا، جیم، پھر جیم نون زیر جن، نون زبن جن، ایسے ہے. ٹھیک ہے نا، جیم پہلے جو نون آئے گا وہ ہوگا ساکن، دوسرا متحرکہ. جنتی تازیتی، من الجنتی. والناس، واو کو نون کے ساتھ ملائیں اور اس کو الف اور لام کو کٹ کر دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مشدد ورڈ ہے. تو یہ شمسی حروف ہوتا ہے، یہ جو مشدد ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے شمسی، اس کو کہتے ہیں شمسی حروف، نون مشدد. تو یہ نون، یہاں پہ نون مشدد ہے. نون مشدد میں کیا ہے؟ غنہ بھی ہے. اس کی صفت ہے کہ اس کے اندر غنہ بھی ہے. من الجنت والناس، والناس نون زبر الف مدہ، الف مدہ، مد اصلی. ٹھیک ہے، یہ بار بار میں لکھ رہی ہوں، ایک بار دو بار لکھوں گی پھر بعد میں لکھوں گی، اتنا لکھوں گی تو صحیح، لیکن وہ یعنی آپ کو لکھا ہوا تو نظر آئے گا لیکن اتنا زیادہ پھر واضح نہیں بتایا جائے گا. کافی صورتوں میں آپ کو پہلے 10 صورتوں کا ساری چیزیں لکھ کر بتا کر جائیں گی. تو ساکن کریں گے سین کو تو کیا ہوگا؟ اجتماع ساکنین، ساکنین علی حدی ہی، یہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ لوگ اس کو اس طرح دیکھ کے لکھیے گا. میں آپ کو ساری یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھیج دوں گی، اس کی کیا کہتے ہیں ریکارڈنگ بھی اور ساتھ میں اس کی ویڈیوز بھی. ٹھیک ہے نا، میں نے اعوذ باللہ نہیں لکھا ہوا تو اس کو میں لکھ لوں تو انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.